وزیر اعظم کا سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ بنیر اور شانگلہ کا دورہ۔ شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے کہا 1 ہفتے تک سیلاب سے متاثرہ تمام مقامات بحال کر دیے جائیں گے۔ 1 ہفتے میں بجلی پر ہر جگہ پہنچے گی، چاہے بل ادا کیا ہو یا نہیں۔ NDMA کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل جاری۔ باجوڑ اور مانسہرہ کے لیے الگ الگ امدادی کھیپ روانہ۔ خیمے، کمبل، جنریٹر، ڈی واٹرنگ پمپس، راشن بیگز اور ادویات شامل۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹیلی کام سروس بحال۔ ثوابی کلاؤڈ برسٹ کے بعد ملبے سے مزید 4 لاشیں مل گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 29 ہو گئی۔ نلوڑی میں 6 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ امدادی کارروائیوں میں پاک فوج، ریسکیو اور فلاحی تنظیمیں شامل۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امداد کی اپیل کر دی۔ وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے لیے گریڈ 19 سے 22 کے افسران کی 1 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی کابینہ کے ممبران کی 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں عطیہ کرنے کا مراسلہ واپس لے لیا گیا۔ فیلڈ مارشل کہتے ہیں شہریوں کی حفاظت اور ریلیف اولین ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی ریلیف آپریشن میں مصروف افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ کہا متاثرین کی بحالی کے لیے فیلڈ فارمیشنز پوری تندہی سے کام جاری رکھیں۔ پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان نے بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن C-130 طیاروں کے ذریعے 7 ٹن خشک راشن اور ادویات گلگت منتقل۔ NDMA کی معاونت سے دور دراز متاثرہ وادیوں میں سامان تقسیم کیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات، شیلٹر اور طبی امداد فراہم کی جائے گی۔ پاک فضائیہ کی ٹیم نے سیلاب میں پھنسے 75 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ بروقت اور مؤثر رد عمل سے سیلاب زدگان میں نئی امید پیدا ہوئی۔ متاثرین کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی میں مسلسل بارشوں کا دوسرا روز۔ ایئرپورٹ، کشمیر روڈ، شہید ملت روڈ، شارع فیصل پر بادل جم کر برسے۔ لیاری، کھارا در، پوسا لین، میٹھا در، جوڑیا بازار اور اطراف کے علاقوں میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزراء کو ساتھ لے کر شہر کے دورے پر نکل پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا انتظامیہ کل بھی سڑکوں پر موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ کہا گیا نالے صاف نہیں تھے، نالے صاف تھے تو پانی نکل گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے سنو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا متعلقہ محکمے شہریوں کی مدد کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں۔ قدرتی آفات سے تنہا نہیں نپٹا جا سکتا، شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کراچی میں 17 سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا، سندھ حکومت اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ MKM رہنما فاروق ستار کی نیوز کانفرنس، بولے حکومتی دعوے بارش میں دھرے رہ گئے۔ MKM کے پارلیمنٹیرینز بارش کے دوران سڑکوں پر نظر آتے رہے۔ PTI اور جماعت اسلامی آج کہاں ہے؟ گورنر سندھ نے بارش کے دوران مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ حکومتی نمائندے کہاں تھے؟ سب وسائل حکومت کے پاس ہیں تو عوام کے لیے بھی کام کریں۔ کراچی آج بھی MKM سٹی گورنمنٹ کی کرپشن اور جعلی بھرتیوں کو بھگت رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے فاروق ستار کو آئینہ دکھا دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ MKM رہنما شکایت وزیر اعظم سے کر رہے ہیں اور غصہ سندھ حکومت پر نکال رہے ہیں۔ شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ بارش کو جواز بنا کر 17 سالہ بدعنوانی کا الزام لگانا بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ MKM کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ طویل عرصے تک اقتدار میں شریک رہی ہے۔ میں کلکٹر سے ہوتا ہوا آیا ہوں، سڑکیں ساری کلیئر ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا پانی یہ ہے، یہ دکھا سکتے ہیں آپ کو، اور اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں سے صاف ہو جائے گا۔ گاڑیاں جا سکتی ہیں یہاں سے، لیکن یہ پانی نکل جائے گا۔ میرے پیچھے شائن کمپلیکس ہے، وہاں پر تھوڑا سا پانی ہے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ سڑک بند ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی تھوڑی دیر میں یہاں سے کلیئر ہو جائے گا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کلفٹن PIDC، سپریم کورٹ اور پاکستان چوک سمیت متعدد مقامات پر نکاسی آپ کے کاموں کی خود نگرانی کی۔ متعلقہ اداروں کو خصوصی ہدایات، فوری مشینری لگوا کر نکاسی آپ کو یقینی بنایا۔
کچرے کی بھی فوری صفائی کا حکم۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا تھا کہ انتظامیہ، بلدیاتی عملہ اور منتخب نمائندے سڑکوں پر عوام کے درمیان موجود ہیں۔ کراچی میں شدید بارش سے کورنگی ندی بپھر گئی۔ کورنگی کراسنگ اور کاز وے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے متبادل راستوں کی ایڈوائزری جاری کر دی۔ قیوم آباد سے گودام چرنگی والی سڑک پر سفر کی اجازت۔ حیدرآباد میں بھی بارش کے پانی کی مکمل نکاسی نہ ہو سکی۔ ریلوے اسٹیشن شاہراہ پر پانی موجود۔ مکی شاہ روڈ، کلاتھ مارکیٹ روڈ، گرو نگر روڈ پر پانی جمع۔ نورانی بستی، پریٹ آباد، لطیف آباد، ریلوے کالونی سمیت نشیبی علاقوں میں پانی موجود۔ ٹنڈو محمد خان میں بھی گھر کی چھت گرنے سے 3 بچے زخمی۔ اندرون سندھ بھی مونسون بارشوں کی لپیٹ میں۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ نوشہر و فیروز اور ٹھری میرواہ میں طوفانی بارش۔ حالہ اور بھٹچا میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہری گھروں میں محصور۔ قاضی احمد کی سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ متعدد علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی بجلی غائب۔ دریائے سندھ کا سیلابی ریلا کوٹ ادو میں تباہی پھیلانے لگا۔ احسان پور کی کئی بستیاں شدید متاثر۔ زمینی راستے منقطع۔ 50,000 آبادی کے لیے رابطہ سڑک سیلابی پانی میں ڈوب گئی۔ تونسا بیراج اپر سٹریم چاہ دلیل والا پر سڑک میں شگاف پڑ گیا۔ کٹاؤ سے عام درخت معطل۔ مکینوں کو شدید مشکلات۔ سیلاب متاثرین امداد کے منتظر۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے ستلج کے حفاظتی بند ٹوٹنے سے عارف والا اور بہاول نگر میں فصلیں زیر آب۔ سیلابی پانی فصلوں کے بعد بستیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مری میں کشمیر پوائنٹ سے گورنر ہاؤس جانے والی سڑک پر لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک بند۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے نقصانات کی تفصیلات جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں سے 3 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ اختر آباد میں مکان کی چھت گرنے سے 2 خواتین جاں بحق، 1 زخمی۔ سراب کے مختلف علاقوں میں 115 گھروں کو نقصان پہنچا۔ بولان میں بی بی نانی پل چھوٹی گاڑیوں کے لیے بحال۔ مرمتی کا مکمل ہوتے ہی ہیوی ٹریفک کے لیے بھی کھول دیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ کے پی حکومت کا کلاؤڈ برسٹ اور موسمیاتی تبدیلی کی تحقیقات کا فیصلہ۔ تحقیقاتی ٹیم کلائمیٹ چینج کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ٹیم وفاقی وزارت ماحولیات، سپارکو اور پاکستان فارسٹ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ بنیر اور ثوابی سمیت سیلاب زدہ علاقوں کا دیگر علاقوں سے موسمیاتی موازنہ کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور 20 سالوں کے موسمی ریکارڈ کا جائزہ لے کر رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ سیلاب آنے کی وجوہات اور اس سے محفوظ رہنے کے اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ پاک امریکہ تعلقات میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی دنیا معترف۔ عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دے دیا۔ لکھا، فیلڈ مارشل آصف منیر کے حالیہ دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئی جہت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے چیلنج سمجھا جا رہا تھا۔ بدلتے عالمی حالات میں پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔ امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ کردم تنظیم BLA کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاکستان نے امریکہ کو کرپٹو کے منصوبوں اور معدنیات کی ترقی میں شراکت کی پیشکش کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی۔ پاکستان اور جاپان کا تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جاپان کے خارجہ امور کے سینئر اسٹیٹ منسٹر مایاجی ٹاکوما سے ملاقات۔ مریم نواز کا جاپان کی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مایاجی ٹاکوما کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے لیے خیر سگالی جذبات کا اظہار۔ کہا، پاکستان کو دوست ملک کی حیثیت سے ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے جانی نقصانات پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار۔
مریم نواز نے کہا کہ زلزلے، سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جاپان کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ مریم نواز کا ٹوکیو کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے شاہکار ٹریفک کنٹرول مرکز کا بھی دورہ۔ بانی تحریک انصاف نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نامزد کر دیا۔ ذرائع تحریک انصاف کے مطابق بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کو اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی سے متعلق آگاہ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر نہ کرنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ جسٹس وقار احمد اور جسٹس ڈاکٹر کامران حیات میاں خیل پر مشتمل بینچ نے شبلی فراز اور عمر ایوب کی درخواستوں پر سماعت کی۔